تو میں ان اشعار کا سہارا لیتے ہوئے حضرت کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، آپ آ گئے تو ساری بہاروں پہ ناز ہے، اور آپ کے آنے سے آئی ہے محفل میں رونق، ہم تو کب سے آپ کی راہ تک رہے تھے۔ اب نعروں کی گونج میں حضرت کا استقبال کیا جائے، کیونکہ حضرت سری نگر سے چل کر یہاں پر اپنا خطاب آپ کے حوالے کرنے کے لیے تشریف لائے، تو زوردار نعروں کی گونج میں حضرت کا استقبال کیا جائے۔ اس خیال میں ذہن میں یہ تصور لیے ہوئے کہ مؤرخ جب جنون عشق کی تاثیر لکھتا ہے، مؤرخ جب جنون عشق کی تاثیر لکھتا ہے، ہر ایک اچھائی کو اسلام کی جاگیر لکھتا ہے۔ مؤرخ جب جنون عشق کی تاثیر لکھتا ہے، ہر ایک اچھائی کو اسلام کی جاگیر لکھتا ہے۔ زمین والے ہمارے قد کا اندازہ نہیں تم کو، زمین والوں ہمارے قد کا اندازہ نہیں تم کو، فلک پر خون سے ہم نعرہ تکبیر لکھتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ آپ حضرات کے سامنے حضرت علامہ مولانا بلال احمد قمار صاحب قبلہ، السلام علیکم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، بالتخصیص زیر صدارت الحاج مولوی عبدالمجید فریدی صاحب، محتمم مدرسہ حاضہ، وزی عزت ذی وقار عزیزم برادرم، زیر سرپرستی حضرت قاری عبدالرحیم وانی صاحب صاحب قبلہ پرنصب المدرسہ حاضہ، زیر نگرانی مولانا شہزاد صاحب قبلہ و مولانا شبیر احمد صاحب قبلہ، مدرسین مدرسہ حاضہ و دیگر علماء کرام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماجو بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا وجزاکم اللہ احسن الجزا فی الدارین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا وهابينا ومولانا مرشدنا طبيبنا
وطبيب قلوبنا ونور أبصارنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال الله تبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا خليل الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. تیری جامیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی او جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی او جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے. نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی، نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی.
جسے دیکھنی او جنت و مدینہ دیکھ طیبہ کو جانے والے ہیں تجھے دیتا ہوں دعائیں طیبہ کو جانے والے ہیں تجھے دیتا ہوں دعائیں در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے جسے دیکھنی او جنت و مدینہ دیکھ روضے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا روضے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے میری جان نکل تو جائے میری جان نکل تو جائے آقا میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے جسے دیکھنی او جنت و مدینہ دیکھ آئے لو چلا ہوں میں لعد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو لو چلا ہوں میں لعد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے جسے دیکھنی او جنت و مدینہ دیکھ آئے وہ زوری یار میرا وہی غمگسار میرا میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے جسے دیکھنی او جنت و مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھ
المسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اے مولا اذکر دید لدن داجن شفا. یا اللہ اذکر مرضدارن مرضن شفا. یا اللہ اذکر قرضدارن قرضس ادا. یا اللہ یمیت جماعتس اندر چی بیمار تمن کر شفا. مولانا پروردگارا محترم نذیر صاحب بچی چی میان ربا تمش بچ بیمار کریمہ ذمہ داری تھون. اے مولا تمس کر شفائی کاملاتا. مولا تمس کر شفائی عاجلاتا. مولا کائنات یا جماعت اسمنز یسی نیک حاجت تستروا. اے اللہ یسی مدرس یہ چلان چی کریمہ دن دغنی رات چگنی کرا ترقی عطا. مولا مگان چی اتکر غمی مدد عطا. آمین. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز سامعین حاضرین، اللہ تعالیٰ اس کنچو لاکھ لاکھ شکر تو سنا یہ پاک ذات خدایان یہ عظیم الشان جلس منعقد کرنک توفیق عطا کر اور اجدتن پانوین یت جلس گاہس من بہنک توفیق. حمد و ثنا پد ایسی لا تعداد درود جناب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر اندس محبت عشق لولس منز تو اتبع یہ جمع سبدی. تو ایوت صبح پر بوزن علماء کرامن ہی مفصل مدلل بیانات یتمن سین عزیز مکرمی محترم مولانا ارشاد احمد حیدری صاحب یم پرنسپل آل ادارے تحقیقات اسلامی تو ای برونڈ کئی واضح تبلیغ اس کران تو نصیحت اس تو کران تو میں دیاؤ پنی ذمہ داری ہوں یتت حکم کہ یہ ذمہ داری نباؤنو پنین زجن ہی طرف آو حکم بسب جوز تو اندس خدمت اسم حاضر بشس اخ ادنا سا طالب علم آل جمع کشمیر سعود الاولیاء. تو یہ میں کہ بانی تو پئی جو حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی سے مدذل و نورانی تین سی حکمت پر سب جوز بعض محترم عبدالرحیم صاحب نسیت دارلو مسمع حاضر یت کم قلیل وقت ساندر کرب تو امروڑ کر کیا گزرشات بسبد تو نشن رخصت چونکہ اشکین سر بچن یہ تھی دستار بندی تھی. اللہ تعالیٰ کری نمن علم ظاہری تے علم باطنی عطا. واضح نصیحت کیا کرب تو ہے اس سری چیزانان اصل کیا چھت خراب کیا چھت. کوئی ان باتوں سے انجان نہیں ہے لیکن جان کے بھی ہم انجان رہتے ہیں. یہ ہماری خامی ہے. انسان چودپن بکرنو شیطانن گناہ لیکن امش بڑبار شیطان سوید یس شیطان اس متعلق اللہ تعالیٰ چو قرآن مجید اسم فرماوا ان النفس سکوش امس نفس امارا یسی نفس شو اچھے امس بڑبار دشمن خطرناک دشمن. یہ پر نماز امس کر یہ نفس حملہ چاہیو نماز گزاری چھنکا. یہ پر واز امس کر یہ حملہ چاہیو واز خانے چھنکا. یہ پر نات یہ کر امس حملہ چاہیو نات خانے چھنکا. یعنی یتکال اکس انسانس یہ دباؤنچ کوشش چکرا تیتس کالس شنی پات ہٹان کی. لیکن جنہوں نے اس نفس کو کنٹرول کیا قابو میں لایا
وہ لوگ کامیاب ہے. تم لوگ کامیاب تو کامران. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ آج کل سب کہتے ہیں مولانا بے حیائی، مولانا بے حیائی. بچے باپ کا نہیں سنتے ہیں، بیٹیاں ماں کی نہیں سنتی ہے. وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہی نہیں ہے. امام صاحب مسجد کا امام ہے، نماز میں قرآن پڑھ لیا، گھر جا کے وہ قرآن کو کھولتا ہی نہیں ہے. کمار صاحب تجھے کہتا ہے کہ قرآن پڑھو، لیکن جب خود کی باری آتی ہے میں اس قرآن سے دور چلا جاتا ہوں. وجہ یہی ہے کہ ہم نے کہنے تک رکھا ہے لیکن عملانے تک ہم نے اس کو نہیں لایا ہے. یعنی عمل میں ہم نے اس کو کبھی لانے کی کوشش کی نہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں لوگوں قرآن پڑھو، لیکن جب خود کی باری آتی ہے میں اسی قرآن سے دور چلا جاتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ اسی لیے میری بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اگر کسی نے سنی بھی اس پہ کوئی عمل کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ خود اس پہ عمل ہے ہی نہیں. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، دوستوں، اس پائزے ات قرآن سے کیا کروں؟ محبت کروں. کیا کروں؟ خود تو ہم نے قرآن پڑھا نہیں، اب اپنے بچوں کو تو قرآن کی تعلیم دے دو. جب بچہ پیدا ہوتا ہے باپ یہ سوچ پچار میں لگ جاتا ہے اب کس سکول میں چھوڑوں، کون سا سکول اچھا سکول ہے، کس سکول میں اس بچے کا داخلہ کراؤں تاکہ یہ بڑا آفیسر بنے. ٹھیک ہے بناؤ، کوئی گناہ نہیں ہے. آفیسر بننا، یہ کام کرنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جب یہ اچھے طریقے سے کام کرے گا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے طریقے پہ کام کرے گا تو اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کا مطالعہ کیجئے، آپ وہ کتاب پڑھیے جو کتاب میں نے آپ کی طرف وہی فرمائی ہے. سبحان اللہ. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ صاحب واننے ماہ رمضان حضرت اس ونتو تُہۍ کمہِ آیہِ چھُو قرآن پران ماہ رمضان اس من؟ دوٚپُن بہٕ چھُس دُہٲٹھ لٹہِ قرآن مجیدُک کران گردان. کٔژِ لٹہِ؟ دُہٲٹھ لٹہِ. 62. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ چھُ دُہٲٹھ لٹہِ کران قرآن مجیدُک کیا گردان، یعنی قرآن پران. تو دن میں امام اعظم 2 مرتبہ قرآن کا گردان کرتے تھے. 30 دن ہوتے یا 29 دن ہوتے. یہ 60 لٹ 2 لٹ کرن قرآن و گردان. اب دیکھو امام اعظم قرآن کو کتنا پڑھتے تھے. اب دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ قرآن سے کتنا محبت کرتے تھے. اگر میں آپ سے کہوں یا خود سے کہوں بتاؤ آج تم نے کتنا قرآن پڑھا، ہماری گردنیں نیچے جھک جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماون نبی پاک علیہ السلام کو بیان دبن کل قیامت کے دن جب اس قرآن کو لایا جائے گا، اس قرآن کو زبان دی جائے گی. ات قرآن سی قیامت کی دو کیا دن زبان، یہ کہہ بزبان حال کلام اللہ تعالیٰ سے. جس نے اس کو پڑھا ہوگا، جس نے اس کی تلاوت کی ہوگی، تو اس پڑھنے والے کو یہ قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا. کمی دو قیامت کی دو یت قیامت کی دوز متعلق اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید اسمال فرماونی چسو دو یوم یفر المرء من اخی.
اللہ تعالیٰ کرن بیان قرآن مجید اسما دبن یہ چھو سدو یم دو پنن بوئی چل پنیس بوئیس نش یم دو پنن مول چل پنیس نیچویس نش یم دو پنن مول چل پنی کوری نش نبی تائیدار علیہ السلام کر بیان دبن اسی دن یہ قرآن لایا جائے گا اس قرآن کو کہا جائے گا دبن جب یہ قرآن لایا جائے گا یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو قیامت کے دن سفارش کرے گا بتا میرے جوانوں اس وقت آفتاب کتنی دوری پہ ہے اگر آپ اس کا محاصرہ کرنا چاہو اگر آپ اس کو ناپنا چاہو تو آپ اس کو ناپ نہیں سکتے کیونکہ یہ پتہ نہیں کتنی دوری پہ ہے لیکن ہم زمین پہ ہیں وان ڈائریکٹ سیکن آفتاب بن کے روزت ڈائریکٹ رہ کر یا چپڑکن چھت لگا دل تیج گرمی گزن چت میں حالانکہ یہ چھو انکن کروڑا میل دور یہ چھو انکن کروڑا میل اسنی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن یہی آفتاب گناہگاروں کے سروں کے قریب ہوگا اے آفتاب آس گناہگارن ہی کلن نزدیک یہ جو زمین تم دیکھ رہے ہو میرے نبی نے فرمایا یہ زمین مٹی کی نہیں ہوگی بلکہ قیامت کے دن یہی زمین تانبے کی ہوگی ہرتیاس گرمی بنتیش گرمی لیکن اب یہ جائے گا کہاں یہ گناہگار جائے گا کہاں یہ شراب پینے والا یہ بے حیائی کرنے والا یہ قرآن کا مطالعہ نہ کرنے والا یہ نمازیں نہ پڑھنے والا بتاؤ قیامت کے دن جائے گا کہاں وہاں تجھے بھاگنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا تو بھاگتا لیکن کہاں بھاگ جائے گا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید میں نے نہیں کہا تھا بے شک میری پکڑ مضبوط ہے اللہ کی پکڑ مضبوط ہے لیکن یہ انہی کو پتا چلے گا جو دنیا میں قرآن کا تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کو پڑھا کرتے تھے قرآن کو اپنے دل میں بسایا کرتے تھے لیکن کہاں گئے وہ جو قرآن کو چھوڑ کے نہ جانے شراب کی بوتلیں لے بیٹھے ہوئے ہیں چرس کا سگریٹ لے بیٹھے ہوئے ہیں نہ جانے جوا کھیلنے بیٹھے ہیں قرآن کو گھروں میں رکھا ہے لیکن بڑی بڑی الماریوں میں رکھا ہوا ہے بڑے بڑے پتاکچوں پہ رکھا ہوا ہے کوئی پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یہ قرآن پکار پکار کے کہتا ہے او مسلمانوں کیا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے پڑھنے والا ہوگا کیا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا مطالعہ کرنے والا نہیں ہے اللہ اللہ ہم تو نام کے مسلمان ٹھہرے ہیں کام کا مسلمان مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ جنہوں نے کام کیا ہے وہ تو دن رات اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں تمن متعلق کر اللہ تعالیٰ قرآن مجید اسم البیان دبن یم چھتیم لک والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ تعالیٰ فرماون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتوں کو سجدوں اور قیاموں میں گزارا کرتے تھے تم تقوی ویل چھپنین رات گزارن کت منز سجدن منز قیامن منز اللہ تعالیٰ سندس یاد اسمنز جمن متعلق کر اللہ تعالیٰ قرآن مجید اسمن بیان فرمون یم چتیم لک کم لک پروردگار کرن بیان دبن یم چتیم لک جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے یمن مومنن بروڑ کنیل خدای سن ذکر چھو یمن کرن اللہ تعالیٰ سن یاد چھو یمن کرن خدا وند قدوس تذکر چھو یمن کرن اللہ تعالیٰ فرماون وجلت قلوبہم تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے
علم مومنن برون کنچو خدای سن ذکری ون کرن اللہ تعالیٰ فرماونی منہی ندلن منچو خوب گسن پات پروردگار سن آنا من رب بے کیا فرمونی دیوت کے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا اللہ تعالیٰ فرماون جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے علم مومنن برون کنچی ون اللہ تعالیٰ سن ذکر کرن قرآن مجید چی من پرن آنا من رب من کیا گسن رب فرماون وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا اینن دلن منچو بڑے خوب گسن اللہ تعالیٰ سن اور ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے ایندن دلن منشو گسن خوف پاد یلیم کم سن ذکر چھو بوزن ذات پاک حضرت اللہ جل شانو پت یل یمن برون کن چھوان اللہ تعالیٰ سن کلام پر میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللہ تعالیٰ فرماون یمنی چھو بروسا سن ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانو البر تو پتا چلا یم دنیا من چھو قرآن مجید پرن یم دنیا من چھو قرآن مجید مطالعہ کرن نبی پاک علیہ السلام پر بیان عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما چکر روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن تبن قیامت کے دن جب اس قرآن پڑھنے والے کو بلایا جائے گا اس دنیا میں دوست کیا پڑھن قرآن یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں ان بچوں نے اس 30 پارے کو اپنے سینے میں رکھا ہے مبارک ان کے والدینوں کو مبارک آج ان کے سروں پہ یہ تاج پہنایا جا رہا ہے لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے ان کے والدین کے سروں پہ وہ تاج پہنایا جائے گا جس تاج سے پوری کائنات جگمگا اٹھے گی لوگ کہیں گے مولا یہ کون ہے رب دے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے چلتے تھے دبن مولا ان کے سروں پہ یہ نورانی تاج کیسا ہمارے سروں پہ کیوں نہیں حالانکہ ہم ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے رب دبک آپ کے سروں پہ بھی ہوتا کاش کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو دنیا میں حافظ قرآن بنایا ہوتا کاش کہ آپ نے اپنے بچوں کو دنیا میں حافظ قرآن بنایا ہوتا آج آپ کے سروں پہ بھی نورانی تاج سجایا جاتا لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے یہ سوچا کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے حافظ قرآن کو کیا کرنا ہے مولوی کو کیا کرنا ہے عالم دین کو کیا کرنا ہے مفتی کو کیا کرنا ہے اب کیا مفتی بنے گا نہیں آپ نے دین کی تعلیم کو ترجیح نہیں دی بلکہ آپ نے اس تعلیم کو ترجیح دی ہے جو انہوں نے دنیا میں ہی چھوڑ دی ہے یسی موت رو کئی دی دنیا سے مز کہاں بنیو ڈاکٹر یہ چھو ڈاکٹر ہوتی تام یہ تام امیس موت آو ام پت ماشو ڈاکٹر ام پت ماشو انجینئر ام پت ماشو پروفیسر مین نبیان فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمون یلی علم چھو مرن یلی علم با عمل چھو مرن عالم ربانی المرن آنا نانی نبی علیہ السلام تو یہ خالی عالم نہیں مرتا بلکہ یہ عالم مر جاتا ہے یہ عالم نہیں مرتا بلکہ یہ عالم مر جاتا ہے کیوں آقا علیہ السلام نے فرمایا زمانہ آئے گا آقا کون سا زمانہ فرمایا جب علم اٹھا لیا جائے گا جب علم اٹھا لیا جائے علم نہیں رہے گا صحابوں کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کتابیں اٹھا لی جائے گی کیا بخاری اٹھا لی جائے گی کیا علم کی کتابیں نہیں رہے گی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علم کی کتابیں رہ جائے گی
کتابیں موجود ہوگی لیکن کوئی علم پڑھانے والا نہیں ہوگا، کوئی درس دینے والا نہیں ہوگا، کوئی دین پھیلانے والا نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ چکا روایت، جب نبی تاجدار علیہ السلام نے فرمو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمو بہترین انسان چسو۔ اب دیکھو بہترین کس کو کہا گیا؟ بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے کو بہتر نہیں کہا گیا، بڑی بلڈنگوں میں سونے والے کو بہتر نہیں کہا گیا، بڑے بڑے لباس پہننے والے کو بڑا نہیں کہا گیا، عزت والا نہیں کہا گیا، عظمت والا نہیں کہا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کو سیکھا اور اسی قرآن کو دوسروں تک سکھایا اور پہنچایا، وہی سب سے بڑا، سب سے متقی اور سب سے اچھا انسان ہے۔ اب دیکھو ابھی عبد المجید صاحب آپ سے کہہ رہے تھے 18 سال ہو گئے اس مدرسے کو کھولے ہوئے، اب جنہوں کا انہوں نے نام لیا وہ قوم کے تو مفتی بن گئے، وہ تو عالم بن گئے، وہ تو عالم دین بن گئے، حافظ قرآن بن گئے۔ آپ کے سامنے ابھی میرے عزیز نے یہاں پہ نعت شریف گنگنایا، اچھا لگا کہ برا لگا؟ اچھا لگا۔ یہی ہوتی ہے تعلیم اور یہی ہوتی ہے محنت۔ ایتھون میں علمدار ملک کشمیرن رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرمونیت واوہالے سون کس زالے تلکن زالوس علم تدین یتواوہالے سون کس زالے علمدار چوانن یتواوہالے میں دمیانی علمدار یکس واو دبری چنن من کلین ہن واو یسو چنچک۔ یہ طوفان نہیں ہے تیل دبن یہ چھو سواو یتواوس من نچو مالس وج واپس کھرو من کر خربان تو مالس دی چو۔ دبیل بابا تمہیں میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اب تو چلا جا میرے گھر سے، حالانکہ گھر بابا نے بنایا ہے، حالانکہ گھر کو بابا نے سجایا ہے، لیکن آج یہی بیٹا اپنے بابے کو کہتا ہے تجھے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اما دلیل کیا گئی، وجہ کیا گو؟ ہو جوان میانی بائی میانی امی مالیا چھپنو رگو من خون کرمت سچنک بولمت سچنک کرمت اتلائک قابل بنونک نوکری ملے چاکری ملے یہ قربان مال پنی جسمس کانٹ مگر چپرنون یہ لوئی مال بچس خاندر کور خاندر پتائنو بچس خاندارن یہ چھنوائن پنی مال سن بوزنی یہ لوگوائن دہرات پنی خاندارنی ہندو یہ بوزن امیس ون خاندارنی کرنو یہ بڑو مو یہ نا چوین وائن یت سجن کے کرنو وائن یہ بڑو موش امیس نا چوین میں سی تگن کلامی کرن اللہ اللہ یہ چھو امیسی ماجی دیون چوب نبی پاکن فرمو دبن ماجی نن خورن تلکن چی جنت مدہ کرتے مل ماجی بے قدری مدہ کرتے مل مالیز بے قدری یا چھے موج واللہ امیہ چنائی چوائی وریا زیاد محبت کرمت امیہ چنائی نماریا در گڑ پنی شکمز مزی رٹمت اللہ یا اس کیا نستی کرن احتیاط یا اس کیا نستی کرن احتیاط یا اس پک نستی کرن احتیاط نانی جوانا امیس ماجز کیاز گئی اس نفرت کیاز گئی امیس مال سنی اس نفرت وجہ چیوئی چپر تھوین قرآن مجید مل و بالوالدین ایسانا اگر درسگاہ کو متاسک مولوی صاحب اسون متاشد نان مولوی صاحب تلا میوان یمیوک مطلبہ کیا گو یہ چنائی چا نبی تائیدارن فرمو دبن خوابس کن وچن چھے عبادت قرآنس کن وچن چھے عبادت لیکن حضور فرمو مالس ماج کن وچن چھے عبادت۔
کمس کن مالس ماج کن وچھن کیا عبادت اگر یہ کس نیچو کری یل بزرگان دینن موج اس مران تم اس پت اوش تراوان پتہ اس تمن یوان پنن مریدین دپان اسک حضرت تہ اس چھو ونن یل کان گزری ات پٹ گس کیا کرن صبر کرن مگر تہ کیا چھو پان ودن یم اس اور دیوان جواب دپان اسک اس چھن ام موجو ودن اس گزری موج تیل کیا چھو ودان دپنک اس چھ ام موجو ودن جنتک دروازہ کر خداین بند یعنی موج درائی تو جنت دراو مول دراو تو جنت دراو اے میانو جوانو میانو عزیزو یہ سوری تعلیم ملتی قرآن مجید پڑھنے سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان فرمون یہ قیامت کے دوئی بلاو نکس صاحب قرآن یعنی یہ قیامت کی دوئی سو شخص بلاونا یہ کیا پور دنیا اسمان قرآن مجید اس دہرات اس دنیا اسمان قرآن کریم کیا کرن مطالعہ کرن اس دہرات اس دنیا اسمان قرآن مجید ہی پران یمو بینیو قرآن مجید پور یمو جوانو قرآن مجید پور نبی پاکن فرمو یلی قیامت کی دوئی بلاونا مطلب گوڑے کس قیامت دو یم دو مول چل کمس نش نیچوس نش نیچو چل کمس نش مالس نش کور چل کمس نش ماج نش موج چل کور نش یار چل یارس نش بوئی چل بوئیس نش ام دو ون پروردگار عالمین قرآن پرن ولس کت سا چھو اس دنیا مز کیا اس پران قرآن اس دنیا مز قرآن مجید اس پران دبن تائیدار علیہ السلام فرمو یہ قیامت کی دو بلاونا یہ کہہ رہی رب بہت چھوس حاضر رب دبس واتسا تھود فرشتہ دبنس واتسا تھود از کی دو میں کیا کرو اللہ تعالیٰ دبس پارت تتھے پوٹ قرآن اقرا ورتقی ورتل کیف کنت ترتل فی الدنیا سپر تتھے پوٹ قرآن ترتیل سان سپر تتھے پوٹ قرآن مجید آواز سان آرام سان یت پوٹ دنیا مل کیا ہو سپر قرآن مجید آئے چون قرآن پرن چوچا کس پروردگار چون تمیون قرآن پرن چوچن ذات پاک حضرت اللہ حضور علیہ السلام فرمو امیسی ون سپر تتھائی پوٹن قرآن ترتیل سان آواز سان نرمی سان ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا جا جس طریقے سے تو دنیا میں قرآن کو پڑھا کرتا تھا نہ بنے قاری قرآن حافظ قرآن یہ قرآن پڑھتا جائے گا یہ قرآن پڑھتا جائے گا نبی پاکر فرمو فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ